انسان کو ماہرین سماجیات سماجی حیوان کہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان انسانی معاشرے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان سماجی اور تہذیبی ارتقائی منازل طے کر کے آج کے مہذب دور میں پہنچا ہے۔ مگر یہ بھی انتہائی تلخ حقیقت ہے کہ انسان نے معاشرتی زندگی کے مربوط اور مستحکم نظام کے باوجود اس دنیا میں ایسی خونی جنگیں لڑی ہیں جن میں کروڑوں انسان ہلاک ہوئے۔ جب انسان نے مربوط انداز میں ترقی کا سفر شروع کیا تو 1914 سے لے کر 1945 تک 2 عالمی جنگیں ہوئی۔ اگرچہ ان دونوں عالمی جنگوں میں 13 کروڑ 70 لاکھ افراد ہلاک ہوئے، مگر ان دونوں عالمی جنگوں کے علاوہ بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں کروڑوں انسانوں کا خون بہایا گیا۔ حوث اقتدار کے لیے تاریخ میں سب سے زیادہ انسانی خون چین میں بہایا گیا۔ چین کی تاریخ میں اقتدار کے لیے لڑی جانے والی جنگوں اور بغاوتوں میں مجموعی طور پر 49 کروڑ 20 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ چین ایک ایسا ملک ہے جہاں انسانی تہذیب کا ارتقاء صدیوں تک جاری رہا۔ یہاں کے بادشاہوں نے مغلوں کے حملوں سے بچاؤ اور اپنی دریافت، ریشم اور ایجاد، کاغذ کے اراز کو دنیا سے چھپانے کے لیے عظیم دیواری چین تعمیر کروائی۔ البتہ تاریخ میں دنیا کے دوسرے ملکوں پر چین کے حملوں کے واقعات بہت ہی کم ملتے ہیں، مگر جہاں تک چین میں مختلف شاہی خاندانوں سے اقتدار کی منتقلی کا تعلق ہے تو ایسے 5 بڑے واقعات ملتے ہیں جن میں مجموعی طور پر 49 کروڑ 20 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ جنگ عظیم اول 1914 سے 1919 تک جاری رہی اور اس میں 6.5 کروڑ افراد ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والے فوجیوں میں 1979 عیسوی میں روسی فوجیں داخل ہوئیں، پھر خانہ جنگی ہوئی اور پھر نیٹو افواج آئیں۔ 1979 سے لے کر اب تک یہاں 40 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سرد جنگ کے اختتام سے صرف 7 برس پہلے 1983 عیسوی میں سوڈان میں خانہ جنگی شروع ہوئی جو 2005 عیسوی تک جاری رہی۔ اس خانہ جنگی میں 20 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ 1980 عیسوی میں ایران جنگ شروع ہوئی جو 1988 عیسوی تک جاری رہی۔ اس جنگ میں 20 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ اگرچہ 1971 عیسوی میں پاک بھارت جنگ اور 1973 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی، مگر عالمی سطح پر ان جنگوں میں ہلاکتوں کا ریکارڈ زیادہ نہیں ہے۔ جنگ عظیم اول اور دوم کے بعد سرد جنگ 1990 عیسوی تک جاری رہی۔ 70 عیسوی کی دہائی تک سرد جنگ میں کوریا میں 45 لاکھ اور ویتنام میں 30 لاکھ افراد ہلاک ہوئے، مگر اس کے بعد نائجیریا، افغانستان، سوڈان، ایران اور عراق میں جنگیں اور خانہ جنگی ہوئیں۔ جمہوریہ کانگو میں دوسری کانگو جنگ 1998 عیسوی سے 2003 عیسوی تک جاری رہی، جس میں 54 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ 11 ستمبر 2011 کے بعد دنیا میں جنگ کا طریقہ کار بدل گیا اور اب اس جنگ کو پوری دنیا میں دہشت گردی کہا جا رہا ہے۔ یہ کسی ملک میں کسی وقت بھی برپا ہو سکتی ہے۔ دہشت گردی کی یہ لہر 2 ملکوں کی سرحدوں کے بجائے ملکوں کے اندر سے اٹھتی ہے، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ جس طرح 70 عیسوی کی دہائی کے بعد زیادہ تر تباہ کن جنگوں کا میدان مسلم ممالک رہے، اسی طرح نئے انداز کی عالمی جنگ میں بھی یہی صورتحال برقرار رہی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اب تک لڑی جانے والی جنگوں میں 2 کروڑ 39 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تاہم یہ تعداد دوسری جنگ عظیم میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تاہم اندیشہ ہے کہ اگر اب کوئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کروڑوں میں ہوگی۔ دنیا میں ہونے والی خونی جنگوں کی تفصیلات۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں مجموعی طور پر 13 کروڑ 70 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ چین میں بغاوتوں اور خانہ جنگی کے دوران 49 کروڑ 20 لاکھ افراد مارے گئے۔ امیر تیمور کی جنگوں میں 2 کروڑ اور نیپولین کی جنگوں میں 70 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ صلیبی جنگوں میں 30 لاکھ افراد قتل ہوئے۔ روم کی عیسائی مقدس جنگ میں 1 کروڑ 15 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ مختلف ریاستوں میں انقلاب کے دوران 20 لاکھ افراد نے اپنی جان کی قربانی دی۔ روس کے اشتراکی انقلاب میں 1917 سے 1921 تک 90 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ افغانستان میں 1979 سے اب تک 40 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جاپان سمیت ایشیا میں 3 کروڑ افراد ہلاک ہوئے۔ کوریا کی جنگ میں 1950 سے 1953 تک 45 لاکھ افراد مارے گئے۔ ویتنام جنگ میں 1955 سے 1975 تک 30 لاکھ افراد قتل ہوئے۔ نائجیریا کی خانہ جنگی میں 30 لاکھ اور سوڈان کی خانہ جنگی میں 20 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ کانگو کی جنگ میں 54 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ آپ کے خیال میں ان ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کمنٹ کیجئے اور لائک کیجئے ہماری ویڈیو کو، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو۔